بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں اور وہ فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بھی سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے اور اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتیں۔ لہٰذا اس تسبیح کو ناظرین کرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال، دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے منگل کے دن کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ منگل کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل و کمالات تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن آج کا وظیفہ سورہ فاتحہ کی آیت کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، انتہائی کشیدہ حالات ہوں گے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کی مدد کیا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے رزق ملتا ہے، اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے۔ وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ کامیابی انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بہت آسان سا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پڑھ کر پھر ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے۔ آپ ترتیب اس طرح بنا لیں، 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانے والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسان لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے
اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار سورہ کوثر لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ منگل کے روز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔